بند کر دیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین العبد المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. والجد بن الحسن العسكري وحي وارواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على ذلك بمنكر فضائله من الان الى قيام يوم الدين. اللهم صل على فاطمة أبيها وبعلها وبنيها والسفر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها تقبل قلوب. الصلاة على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ کی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ الْقُلُوبَ. جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں وہی متقی اور پرہیزگار ہیں. شعائر اللہ کی تعظیم ہی تقوی الہی ہے. جنت کی خواہش ہر شخص رکھتا ہے، چاہے نمازی ہو چاہے غیر نمازی ہو، چاہے روزے دار ہو چاہے زکوٰۃ دینے والا ہو چاہے حج کرنے والا ہو. یعنی کہا یہ جائے کہ نمازی نماز صرف اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ جنت جا سکے، روزے دار روزہ صرف اس لیے رکھ رہا ہے تاکہ جنت جا سکے، حاجی صاحب حج صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ جنت تشریف لے جا سکے، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ صرف اس لیے نکال رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جنت ملے گی کیسے. ہر کوئی جنت کے چکر میں ہے، ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے. اور اللہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ الْقُلُوبَ. جنت جو ہے وہ متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے. ان للمتقین جنات وعیون. متقی پرہیزگاروں کے لیے ہی جنت ہے اور وہی وہاں سیراب ہونے والے ہیں. تو اب مسئلہ یہ بیٹھتا ہے کہ جنت کس کو ملنے والی؟ نماز گزاروں کو، روزے داروں کو، حج کرنے والوں کو، زکوٰۃ دینے والوں کو، فطرہ دینے والوں کو. لیکن نہیں، قرآن کہہ رہا ہے ان للمتقین جنات وعیون. جنت کس کے لیے ہے؟ متقی کے لیے ہے، پرہیزگار کے لیے ہے. اور جنت میں سیراب ہونے والا کون ہے؟ متقی اور پرہیزگار. پروردگارا، یہ تقویٰ کون سا مرض ہے، یہ تقویٰ کون سی ٹیبلٹ ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو ہمیں ضرورت ہے اس کیپسول کی، اس ٹیبلٹ کی، کہ یہ کون سی ٹیبلٹ ہے، یہ کون سا ایسا علاج ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم جنت میں جا سکیں.
خداوند عالم کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ یحب المتقین، اللہ کس کو لائک کرتا ہے، کس کو پسند کرتا ہے؟ متقین کو، پرہیزگاروں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ کی کتاب کی سٹارٹنگ ہو رہی ہے، شروعات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی عیب نہیں، کوئی ریب نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کس کے ہدایت کرنے والی کتاب ہے؟ متقین کے لیے. اللہ کی کتاب نازل ہوئی وہ بھی متقین کے لیے. اب بیچارہ روزے دار کرے تو کیا کرے، نماز پڑھنے والا کرے تو کیا کرے، حاجی صاحب کرے بھی تو کیا کرے، کیونکہ جنت کیسے ملے گی اور کس کو ملنے والی ہے؟ متقی لوگوں کو. تو اب تلاش کرنا یہ پڑے گا کہ متقی کون ہے، اور ھدی للمتقین، متقیوں کو ہدایت کرنے والا کون ہوگا، یا یہ کون بتائے گا کہ متقین کیسے بنا جائے، صاحب تقوی کیسے بنا جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم جنت میں داخل ہو سکے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو میرے عزیزوں سمجھنا پڑے گا، ان اللہ یحب المتقین، اللہ بھی لائک کرتا ہے، پسند کرتا ہے تو متقین کو، ہدایت بھی کرے گا تو کس کو؟ متقین کو. ہے اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے. اب تھک گئے، چلیے اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، اللہ کے حکم کے ذریعے سے سمجھ نہیں پائے تو چلیے آتے ہیں مولا کی بارگاہ میں. مولا جہنم کسی اور کو دلوا دیجئے گا، کسی اور کو بھیج دیجئے گا، ہم لوگوں کا خیال رکھیے گا، جنت بھجوا دیجئے گا. ریکویسٹ کر رہے ہیں نا مولا سے. اور صبح شام کیا کر رہے ہیں؟ علی ولی اللہ، یا علی یا علی یا علی. ہے صبح سے شام تک نعرہ لگا رہے ہیں یا علی یا علی، علی کا نعرہ لگا رہے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جنت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. اللہ بھی کہہ رہا ہے جنت جو ہے متقین کے لیے ہے. یہ کتاب جو ہے ہدایت دینے والی کس کو ہے؟ متقین کو ہے. تو مولا کائنات سے پوچھتے چل کے، مولا پلیز آپ یہ بتا دیجئے کہ جنت کیسے ملے گی. تو مولا نے بھی کہا کہ تم پڑھتے نہیں ہو صبح سے شام تک، ہے کیا نماز کی ابتدا کرتے ہو پھر بھی کیا پڑھتے ہو؟ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین. کس کے امام ہے مولا؟ متقین کے ہیں. روزے داروں کو بھی امام نہیں، نماز گزاروں کے بھی امام نہیں، حاجی کے بھی امام نہیں، باجی کے بھی امام نہیں، کسی کے امام نہیں. تو امام کس کے ہیں؟ متقین کے. تو نتیجہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر جنت جانا ہے تو پھر تقوی اختیار کرنے پڑے گا، متقی ہونا پڑے گا. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ سے اگر پیار کرنا ہے تو متقی بننا پڑے گا، تقوی اختیار کرنا پڑے گا، پرہیزگاری اختیار کرنا پڑے گی. اور پھر نتیجہ کیا آئے گا؟ پھر نتیجے میں وہی آیت اسٹارٹنگ والی میں سناتا ہوں جو ابھی میں نے شروع کیا، جو ہمارا موضوع تقریر ہے. اس میں کیا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کی نشانیوں کی جو تعظیم کرتے ہیں فَإِنَّهَا تَقْوَى الْقُلُوبِ. ہے اللہ کی نشانیاں کون کون سی؟ اللہ نے جس پہ خاص رحمت کی نگاہ رحمت سے دیکھا اس کو خاص بنا دیا، امپورٹنٹ بنا دیا. اور وہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ نباتات، حیوانات میں بھی، نباتات میں بھی،
جمادات میں بھی، یعنی پتھروں کے درمیان، پروردگارا یہ کیا کیا تم نے؟ کیوں؟ کیونکہ تو منع کرتا ہے مورتی کی پوجا نہیں کرنا چاہیے، ہے ایسا ہی ہے نا، جانور کی پوجا نہیں کرنا چاہیے، پیڑ پودے کی پوجا نہیں کرنا چاہیے۔ پروردگارا یہ کیا ہے؟ اس میں خاص کس کو کیا ہے؟ سلیکٹ کس کو کیا ہے جمادات میں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں، جمی ہوئی چیزیں، سخت چیزیں، سالڈ چیز کیا ہے اور کس کو سلیکٹ کیا ہے پروردگار عالم نے؟ وہ ہے حجر اسود۔ حاجی پہ لازم ہے کہ جب وہ چکر لگائے خانہ خدا کا تو اس پہ واجب ہے کہ وہ استلام کرے، وہ پتھر کا بوسہ ضرور لے، اگر اس پتھر کا بوسہ نہیں لیا تو اس کا حج قبول نہیں ہوتا۔ سلوات پڑھے محمد والے ابھی سنا چکا ہوں نا چند روز پہلے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام آ رہے تھے، صلوات پڑھے محمد اور ولید بن عبد الملک بیٹھا ہوا تھا، چوتھے امام گزرے ہیں تو مجمع پبلک جو ہے وہ گائے کی طرح پھٹنے لگے لوگ، چوتھے امام بڑھنے لگے تو کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ جس کے آنے سے راستہ بنتا ہوا چلا جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا، تجاہل عارفانہ سے کام لیا، جانتے ہوئے بھی اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں جا رہا ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ حجر اسود خود اٹھ کے امام کی طرف آ رہا ہو۔ امام حجر اسود سے قریب ہوتے گئے، آپ نے جا کے حجر اسود کو بوسہ لیا، لینے کے بعد جب واپس چلے آئے، اب یہ تھک ہار چکا تھا، لاکھ کوشش کے باوجود حجر اسود تک پہنچ نہیں پایا تھا، اس نے استعلام نہیں کر پایا تھا، اس کو مس نہیں کر پایا تھا، ابھی تک حجی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ یہ ہے شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے خاص نشانی، جس کو اللہ نے سلیکٹ کیا، اللہ نے اس کو امپورٹنٹ بنایا ہمارے لیے۔ کیا ہوا؟ جمادات میں حجر اسود کو بنا دیا۔ اب آئیے حیوانات کی بات کرتے ہیں، بس مختصر سا ذکر اور اس کے بعد آپ کی ضرورت ہے۔ حیوانات کی بات کرتے ہیں کہ حیوانات میں خداوند عالم نے کس کو سلیکٹ کیا؟ تو آئیے کہاں؟ منا کے میدان میں ابراہیم خلیل اللہ اپنے فرزند کو لیے لٹا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خداوند عالم نے کہا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے سچ کر دکھایا، تمہاری قربانی قبول ہو گئی۔ اس کے بعد خداوند عالم نے ایک دبا پیش کر دیا، وہی تو خداوند عالم نے شاعر اللہ اس کو قرار دیا۔ کس کو؟ جناب اسماعیل کے بدن میں جو بکرا آیا تھا، جو دبا آیا تھا، اس کو خداوند عالم نے شاعر اللہ قرار دے دیا۔ یہ بھی ایک شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ شاعر اللہ بہت سے ایسے شاعر اللہ ہیں، لیکن آئیے جب انسانوں کی بات آتی ہے تو انسانوں کو بھی خداوند عالم نے شاعر اللہ قرار دیا۔ وہ کون ہے؟ اہل بیت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ تھوڑی سی مختصر سی گفتگو، ایک سسٹم بنا ہے ہمارے دین میں، ادبیات کے دائرے میں۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ادب یہ کہتا ہے کہ کوئی بچہ آ جائے تو آپ کا اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس بچے کو پیار سے اپنے زانوں پہ بٹھائیں، اس کو پیار کریں، جیب سے نکال کے ٹافی دیں یا کچھ بھی۔ یہ ایک تعظیم ہے، اس کی ایک مرتبہ۔
یعنی یہی رسپیکٹ ہے اس بچے کے لیے. لیکن اگر آپ بیٹھے ہوئے وہیں پہ آپ کا ہم عمر کا آپ کا دوست آ جائے تو کیا آپ اس کو زانو پہ بٹھائیں گے؟ آپ اس کو ٹافی کھلائیں گے؟ نہیں. وہاں بھی سسٹم چینج ہو جاتا ہے. تو وہاں کیا کہتا ہے اسلام اور وہاں کیا کہتا ہے آپ کا ادب کہ آپ کھڑے ہو جائیے, سلام کیجئے, مصافحہ کیجئے, اس کو اپنی جگہ پہ بٹھائیے. کس کو؟ دوست کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرے اسٹیپ پہ آپ چلے جائیے جہاں پہ آپ کھانا کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور آپ کا دوست آ جائے تو حکم یہ ہے کہ آپ سلام کریں اور اس کو اپنی جگہ پہ بٹھائیں, اس کو کھانے کی دعوت دیں. یہ تعظیم, ریسپیکٹ ہے. اسٹیپ ہے, ایک کے بعد ایک ہے, ایک منزل کے بعد دوسری منزل ہے. اچھا دوست آ گیا, آپ نے اس کو بلایا کھانے پہ, کھانا کھلایا, لیکن یہی احترام بڑھتا چلا جاتا ہے. اگر اسی مقام پہ کھانا کھا رہے ہیں, اسی مقام پہ آپ کے والدین آ جاتے ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ کھڑے ہو جائیے. کیوں؟ ماں باپ کا احترام ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد بات آتی ہے قرآن کی کہ آپ احترام کی بات بتا رہے ہیں کہ تعظیم کہاں اور کس منزل پہ آپ کو کرنا ہے. قرآن پڑھ رہے بیٹھے ہوئے, اگر غیر سادات کوئی آ جاتا ہے تو اس کے لیے احترام کے لیے حکم ہے. لیکن اگر کوئی سید آ جاتا ہے تو پیغمبر اسلام کی حدیث ہے اکرموا اولادی الصالحین لی للہ, صالح سادات کی اولاد کا احترام کرو اللہ کی وجہ سے, اور بے ادب سادات کا احترام کرو میری وجہ سے. اسرار المعارف ایک کتاب ہے, اس میں یہ حدیث ہے پیغمبر اسلام. اور ایک اور کتاب ہے جس کا مجھے ظاہر نبی نام نہیں یاد آتا. دو کتابیں ہیں کہ جس میں اس کا ذکر کیا ہے. یعنی اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی سادات سید زادہ آ جاتا ہے, آپ کہیں گے سیدوں کی بھی کیٹیگری ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. احترام لازم ہے سادات کا, مگر یہ کہ اگر کوئی ناہنجار ہے, پیغمبر اسلام کی حدیث کے مطابق آپ کو یہ بات کہیں کہ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا کہ صالح اولاد, یعنی جو صالح اولاد ہے میری سادات میں سے, اس کا احترام کرو اللہ کے لیے, اور اگر بے ادب ہے تو اس کا احترام کرو کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ سادات اگر کہیں آ جاتا ہے تو ریسپیکٹ ضروری ہے. ٹھیک ہے, لازمی ہے. تو اگر کوئی آ جاتا ہے تو آپ قرآن لے کے کھڑے ہو جائیں, قرآن لے کے کھڑے ہو جائیں. پھر اس کے بعد عزت کی احترام کی بات آتی ہے کہ اگر آپ آخری موقع نماز کی حالت میں ہیں, آپ کو کوئی دوست آواز دے, کوئی بھی آواز دے رہا ہو, تو آپ نماز کو توڑ نہیں سکتے. لیکن سید القرماء سید الاکرماء, اگر کوئی پیغمبر امام تمہیں آواز دے تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ کو جواب دینا پڑے. بہت سے ایسے واقعات پائے جاتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جو نماز کی حالت میں پیغمبر اسلام نے آواز کی, وہ انہوں نے متوجہ نہیں ہوئے, لیکن بعد میں جب پہنچے کہا یا رسول اللہ میں نماز میں مصروف تھا. کہا نہیں, تمہیں معلوم نہیں ہے کیا کہ جب تمہیں اللہ کا رسول آواز دے تو فوراً لبیک کرو. اس لیے آخری اسٹیپ کہاں بنتا ہے؟ پیغمبر اسلام کا, علیہ رسول کا, اماموں کا, کہ جہاں پہ اماموں کا احترام اور عزت کرنا ہے. لیکن افسوس کا مقام
پیغمبر کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر پیغمبر آپ حالت نماز میں ہیں، پیغمبر آواز دیں تو آپ کو لبیک کہنا ضروری ہے، لیکن جس ذات کا خود احترام پیغمبر اسلام کر رہے ہیں اس کی عزت، اس کا وقار کتنا بلند ہے۔ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے چند ہا مقام پہ دیکھا، میں نے دیکھا ہے کہ جب کبھی پیغمبر اسلام بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صلوات سید کونین کے پاس پیغمبر اسلام آتے تھے تو سیدہ کونین پیغمبر کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، دست بوسی کرتی تھی، ہاتھ کو چومتی تھی، اپنے مقام پہ بٹھاتی تھی۔ وہی حال تھا جناب صدیقہ طاہرہ کا، جب صدیقہ طاہرہ پیغمبر کی بس میں جایا کرتی تھی، مقام رسول اللہ بی بی عائشہ بیان کرتی ہیں تو پیغمبر اسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے۔ اب بتائیے اس کی کتنی رسپیکٹ ہوگی، اس کی کتنا اس کا احترام ہوگا، لیکن کیا گیا آل رسول کے ساتھ؟ رونا تو اسی بات کا ہے اور ہمیشہ روتے رہے کہ جس کا احترام پیغمبر جیسی ذات کرتی تھی کہ صبح کی نماز کے بعد آنے کے بعد دروازے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت تم پہ میرا سلام، اے بیٹی فاطمہ تم پہ میرا سلام۔ لیکن اسی فاطمہ کے پلو کے دروازہ گرا، اسی رسول کی آل کو رلایا گیا، کبھی بازاروں میں، کبھی شام کے بازار میں، کبھی کوفے کے بازار میں، کبھی درباروں میں، کبھی زندانوں میں۔ یہ تھا احترام، یہ تھی عزت، یہ تھی تعظیم آل رسول کی، کہ جب بازار میں پیغمبر کے صحابی نے دیکھا کہ زینب کبریٰ خطبہ دے رہی تھی، جیسے ہی یہ آواز اس نابینا صحابی کے کانوں میں پہنچی ہے تو نابینا صحابی اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے بیٹی کیا قیامت آ گئی؟ بیٹی کہتی ہے بابا ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں، کیوں ایسا سوال آپ کر رہے ہیں؟ کہا بیٹی میں نے سنا ہے کہ علی کی آواز قیامت میں سنائی دے گی، یہ علی کی آواز میرے کانوں میں کیوں آ رہی ہے؟ تو بیٹی رو کے کہتی ہے بابا یہ کوئی خاتون ہے جو اونٹ پہ سوار ہے اور بیان کر رہی ہے۔ کہا بیٹا جلدی سے جاؤ معلوم کرو یہ کون ہے۔ بیٹی قریب گئی، معلوم کرتی ہوئی چوتھے امام کے پاس پہنچی، اے ہتھکڑی اور بیڑی میں پیوست قافلہ سالار، یہ بتا دے کہ یہ بی بی کون ہے جو اونٹ پہ سوار ہو کے اس طریقے سے خطبہ دے رہی ہے؟ میرا بابا کہتا ہے اس کی آواز علی کی آواز سے۔ بتاؤ چوتھے امام نے جب یہ جملے سنے ہوں گے تو کیا گزری ہوگی؟ کہا کون کہتا ہے؟ کہا وہ میرا بابا ہے، کہا بلا کے لاؤ۔ پیغمبر اسلام کا نابینا صحابی قریب آیا، آنے کے بعد جیسے ہی قریب میں آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ کہا اس نانا کے صحابی تو نے پہچانا نہیں؟ کہا کون ہے؟ کہا میں علی ابن الحسین ہوں، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ جیسے یہ سنا سب کو پیٹنا شروع کر دیا، مولا اور کون ہے؟ یہ بی بی کون ہے کہ جس کی آواز مولا کائنات سے؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے جو خطبہ بیان کر رہی۔ عزیز و روایتوں میں ہے اس صحابی نے تلوار کو لیا، لینے کے بعد لڑنا شروع کر دیا، لڑتے لڑتے ظالمین نے اس کو قید کر کے اس کو قتل کر دیا۔ زینب کبریٰ نے جیسے یہ دیکھا، ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، بابا کیسا چاہنے والا آپ کا تھا، نانا رسول اللہ کیسا چاہنے والا آپ کا تھا کہ میرے لیے قربان ہو گیا۔ اے میرے بھیا عباس، کس طریقے سے آج مولا میرے بابا اور نانا رسول اللہ کے چاہنے والے قربان ہو رہے ہیں، لیکن زینب کبریٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بازار کوفہ تھا
اور بازار شام تھا کہ زینب کبریٰ کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ عجب نہیں، عزیز و روایات میں ملتا ہے کہ زینب کبریٰ جب بازار شام سجا جا رہا تھا، جب زینب کبریٰ کو اطلاع دی گئی تھی کہ بازار سجایا جا رہا ہے، تو ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے کہا بیویوں بیٹھو، ہم سب بیٹھ کے بد دعا کرتے ہیں۔ جیسے ہی زینب کبریٰ بیٹھی ہے، بد دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، ایک مرتبہ حسین کی آنکھوں میں نظر پڑ گئی، حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ زینب فرماتی میرے ویر، میرے بھیا، کیا تجھے علی اکبر یاد آ رہا ہے؟ کیا عباس یاد آ رہا ہے؟ عجب میری آواز آئی ہو، اے بہن زینب، نانا کے دین کو بچانا ہے، ایسے ہی داخل بازار ہو جاؤ، یزید کے دربار تک چلی گئے۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔